حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. حضور فرمانے لگے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں کچھ باتیں تمہیں بتاتا ہوں، کون ہے جو ان میری باتوں کو سنے، فیعمل بہن، وہ ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، جب وہ ان کو سکھا دے جو ان پر عمل کر لے، خود عمل کرے، ان کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے. کون میری ان باتوں کو سنے گا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں قال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کہ حضور میں سنوں گا، میں ان پر عمل کی کوشش کروں گا، آگے لوگوں کو بتاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاخذ بیدی فعد خمسا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے 5 چیزیں مجھے ارشاد فرمائیں اور گنتی کی 5 چیزیں، 1 2 3 4 5 چیزیں. فرمایا یہ 5 چیزیں ان کو اچھی طرح یاد رکھ لو، خود بھی عمل کرو، آگے لوگوں کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ اس پر عمل کریں. کتنی خوبصورت باتیں ہیں، سنیں. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. عبادت کا ایک تعلق ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم سجدے کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، حج و عمرے کر رہے ہیں، یہ بھی عبادات ہے، لیکن اعبد الناس نہیں بنا، سب سے زیادہ عبادت گزار نہیں بنا. سب سے زیادہ عبادت گزار کب بنے گا؟ جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے گا اور اس کو لوگوں میں زیادہ عبادت گزار بھی بنا دے گا. دوسری چیز فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم کرتے ہوئے تمہیں رزق دیا ہے اس پر صبر و شکر کر لو. اللہ تعالیٰ سے شکوے نہ کرتے رہو یا میرے پاس تھوڑے سے ہیں، فلاں کے پاس اتنے سارے ہیں. جو تمہیں اللہ نے دیا بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم میں جو تمہیں ملا بس اس پر حوصلہ کرو، صبر کر لو. تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ امیر بن جاؤ. امیر کون ہے؟ جس کے پاس ایک سونے کی وادی ہو وہ یہ خواہش کرے گا یا اللہ ایک اور آ جائے، ایک اور آ جائے. وہ انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. جو انسان کو اللہ نے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رزق حلال عطا فرمایا، یا اللہ تیری مہربانی ہے تو نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، تو اسی پر صبر و شکر کرو. تو فرمایا وہ سب سے زیادہ غنی ہوگا. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے. اس پڑوسی سے اچھا سلوک کرو. دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے اپنے روحانی اپنے پہلو ہیں، یعنی ایک چیز کا ظاہری طور پر کوئی تعلق نہیں. آپ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کا ایمان کے ساتھ ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں ہے، تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے گا، تم مومن بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے. ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی لوگوں کے لیے پسند کریں تو اسلام کی اصل چاشنی اور مٹھاس نصیب ہو جائے گی. اور فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسا مت کرو. فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے.